اگلا سوال ہے کہ کرٹیسزم، آرگومنٹ اینڈ اسٹبرنس فرام اسپاؤس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی بھی کرٹیسائز کرے، ویسے تو اسپاؤزز کو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر فرض کریں کہ اسپاؤز نے کر دیا ہے تو اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے نا، آپ برا مان جاتے ہیں. تو پہلے تو اپنے آپ کو سیٹل کریں، پھر آپ کرٹیکلی دیکھیں کہ کیا میں ایسی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سچائی ہے، مثلاً جی شوہر نے کہا کہ تم بالکل آرگنائزڈ نہیں ہو، تم مجھے روز لیٹ کر دیتی ہو، تو اگر اس میں حقیقت ہے تو اپنی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک کر لیں. یا اگر انہوں نے کہا کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتی، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ شاید آپ کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ تھوڑے ریلیشن شپ اچھے نہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی باڈی لینگویج یا آپ کا رویہ ایسا ہو جائے. تو آپ کو جب بھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو تھوڑا سا پہلے کرٹیکلی دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. اگر کوئی حقیقت والی چیز ہے تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اچھا، اب اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کی عادت ہے اور میں تو سب کچھ کر رہی ہوں، تو پھر اوور ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے، بس ان کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے نوٹ کر لیا، اور جو چیز اس میں سے ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہونے والی میں ضرور ٹھیک کر لوں گی. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار آپ کو کہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کی سیلف اسٹیم بہت متاثر ہو رہی ہے، تو آپ ان کو صرف ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے مجھے بہت ہرٹ کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے جو کچھ کرنا مدد چاہیے اس رشتے میں انویسٹ کر رہی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نہیں کر پا رہی یا ہمیں کرنا چاہیے، تو دین لیٹس گو ٹو سم ایکسپرٹ اینڈ لرن اوور دیئر. پھر آپ ان کو کسی لرننگ پلیٹ فارم کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اگر وہ کہ میں کوئی پاگل ہوں میں کسی سے سیکھنے جاؤں، تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کئی دفعہ میں نے سنا ہے ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے میں سیکھ لوں گی، چلیں ہم چلتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ ویسے بیٹھنا، مجھے ہیلپ کرنا، اور میں سیکھوں گی. آپ ضرور سیکھ لیں اگر آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جاتا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ جا کے خود اپنے دماغ کو درست کرو، تو پھر آپ تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ سیکھ لیں کہ ایک ہیلدی باؤنڈری کیسے مینٹین کی جاتی ہے، اور بار بار اپنے آپ کو پلیٹ میں ڈش میں غلط کام کے لیے حاضر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں ٹاکسیسٹی جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کے لیے کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا. یہ ہمارے وہ جو رویے ہیں ایک عورت کو اسپیشلی میں نے دیکھا کنفیوز کر دیتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے، ہر کوئی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا ہی قصور ہوگا. تو ایک کسی پرنسپل طریقے سے اسیس کریں کہ اس میں میرا قصور کتنا ہے، جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو نہیں ہے اس پہ بس اگنور کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے وہ معاملہ. میری کوشچن تھا میم، میں مطلب 2 سال سے جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر صبر کر رہی ہوں. تو اب پہلے میری ذات تک تھا، اب میرا بچہ بھی ہے ماشاءاللہ سے 7 ماہ کا. تو اب یہ ہے کہ اب کچھ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا تو مائنڈ میں بار بار چیزیں جو ہے نا آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ قرآن سے الحمدللہ ایک تعلق ہے ڈیلی کا پڑھنا پڑھانا، پر پھر بھی نا وہ ایک ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نہیں سدھرے گا نہیں سدھرے گا. ماں باپ کی بھی باتیں یاد آتی ہوں، کہتی ہیں کہ تم غلط کر رہی ہو. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے نا کمپرومائز کرنا ہے، میں اپنے گھر میں سکون رکھوں جہاں تک ہے. تو اب میری بھی جو ہے وہ مینٹلی بھی کنڈیشن ایسی ہوگی، فزیکلی بھی میں بہت زیادہ جو ہے وہ گھر کا بھی باہر کا بھی بچہ بھی کرو. یہ ہے کہ کیئرنگ بہت ہے ماشاءاللہ، ہر چیز ہے، پر شاید ان میں 22 سال کے ہیں تو تھوڑا سا بچپنا اس طرح سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں لیتے. میں ان کو بہت پیار سے بھی کہتی ہوں پر وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. تو پھر میں اب نا میرا مائنڈ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے ساس سسر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھائیں، پر وہ بالکل بھی رسپانس نہیں کرتے. اور ایون دو وہ ان کی ماں کام کر رہی ہے، ان کا باپ کام کر رہا ہے، بٹ ان کو نہیں ہو رہا کیونکہ بچپن سے وہ یہی چیز دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں پھر میں کیا کروں؟ میں اللہ سے بہت مدد بھی مانگتی ہوں، بہت صبر بھی کرتی ہوں. اچھا دیکھیں، ایک تو مجھے ایگزیکٹ نیچر آف پرابلم نہیں پتہ، لیکن میں کچھ جنرل گائیڈ لائن آپ کو دے سکتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ایک ایشو ایسا ہے جس کو اپنی طرف سے آپ بہت اسٹرگل کر رہی ہیں، دعا بھی کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ہیلدی بھی رکھ رہی ہیں، لیکن وہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کو مینٹلی افیکٹ کر رہا ہے، تو دین یو نیڈ ٹو گو ٹو این ایکسپرٹ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے نا بہت سی خواتین کا یہ جملہ نہیں سمجھ آتا. ایک طرف سے وہ اتنی ٹراماٹائزڈ ہوتی ہیں، اتنی پریشان ہوتی ہیں، مینٹل ہیلتھ ان کی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ مجھے بار بار بتاتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ کون سی محبت ہے جو آپ کو بیمار کر رہی ہے؟ تو پلیز اپنے اندر کلیئرٹی رکھیں. آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ تر ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں پر کوئی ایبیوسو ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیونکہ جو ایبیوز ہوتا ہے اس کا ایک پورا سائیکل ہوتا ہے. اس میں ایک ہنی مون فیز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اریٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر ایک باقاعدہ کوئی لڑائی جنگ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. تو
وہ دماغ جو ہے نا وہ آپ کو کیا کرتا ہے, جو ابیوز ہے اس کو ماسک کر دیتا ہے اور آپ کو بار بار دکھاتا ہے واہ جی تمہارا شوہر کتنا اچھا, اتنی ری ایشورنس دلواتی ہے, بہت مجھ سے محبت کرتا ہے, بس وہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتا, بہت محبت کرتا ہے بس پیسہ نہیں دیتا, بہت محبت کرتا ہے بس میں کچھ بول دیتی ہوں گی نا وہ مجھے مارتا بھی ہے. یہ بات غلط ہے, یہ آپ اپنی بات کو خود ہی ایک کانٹریڈکٹری بات کر رہی ہیں. اس چیز کو بھی آپ کو مینج کرنا سیکھنا ہوگا, یعنی وہی بات ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا. تیسری امپورٹنٹ بات یہ بھی بہت بڑی غلطی جو خواتین کرتی ہیں کہ جب بھی شوہر کچھ گڑبڑ کرتا ہے تو جا کر اس کے پیرنٹ سے بات کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں وہ میرے تعلقات اپنے سسرال والوں سے بہت اچھے ہیں اس لیے میں جا کے بات کر رہی ہوں. پھر ڈس اپوائنٹ ہو کے کہتی ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے مجھے ہی سمجھایا کہ بیٹا تم یہ کیا کرو اور یہ نہ کیا کرو. دیکھیں اگر وہ اس بچے کا چیلنج شادی سے پہلے سے چلا آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے دیٹ مینس کہ وہ ماں باپ ہیلپ لیس ہیں, وہ اس کو نہیں سمجھا پا رہے, نہیں ٹھیک کر پا رہے. پلس کچھ بھی ہو جائے ہر ایک کی ہمدردی اپنے بچوں کے ساتھ سب سے پہلے ہوتی ہے, دوسرے کے ساتھ بعد میں ہوتی ہے. تو ہمیں نیوٹرل پارٹی سے کہیں پہ کوئی ایڈوائس لینی چاہیے, یا گھر کا کوئی ایسا بزرگ ہو جو کسی ایسے پروسیس کو, کاؤنسلنگ پروسیس کو سمجھتا ہو, یا ایسا اتنی عقل اللہ نے اسے دی ہوئی ہے کہ وہ بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے, تو اس سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ نیوٹرل بیسس پہ ان چیزوں کو دیکھے اور مینج کرے. اور جو بات دیکھیں کسی نے سمجھنی ہوتی ہے نا تو ایک یا دو دفعہ کہنے سے سمجھ جاتا ہے. اگر آپ کے گھر والے آپ کو بار بار کہیں گے پھر بات کرو, تم بات نہیں کرتی, تم صحیح طرح نہیں کرتی, تو اس کے بجائے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں, آپ انہیں بتائیں کہ یو نو ہاؤ دس وٹ ایور دا سچویشن از مجھے بہت بری طرح افیکٹ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا پرابلم نہ ہو لیکن میری انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہو, تو لیٹس گو ٹو سم میرج کاؤنسلر, سم ایکسپرٹ, جس سے جا کر ہم یہ پورا مسئلہ بیان کریں اور پھر اس سے ہیلپ لیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ اوور آپ کو ایسے اسکالرز بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے کاؤنسلنگ ٹیکنیکس میں بھی اپنی ایکسپرٹیز لی ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اور اسکلز بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا اور میرا ایک بچہ ہے. یہ میرے ہسبینڈ کی سیکنڈ میرج ہے. ان کا ایک نکاح ہوا تھا, وہ 3 سال رہا, لیکن وہ ڈائیورس ہو گئی, رخصتی نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ صرف ان کے بہن بھائی تھے. ابھی بھی میری شادی میں ان کے بہن بھائیوں کا رول ہے, مطلب وہ بڑے پیار سے نا شکایتیں لگا دیتے ہیں, ورنہ اگر میں اور میرے ہسبینڈ ہوں تو ہم لوگوں کی بہت اچھے سے جا رہی ہوتی ہے. اور دوسرا ایک تو یہ چیز ہے, ان کو مجھ سے شکایت ہے کہ تم پہلے بہت اچھی تھی شروع میں, اب جو ہے نا تم بہت بدل گئی ہو آفٹر برتھ. اور دوسرا یہ کہ اگر میں ان کے پاس اپنا بیبی کہوں نا کہ آپ تھوڑی دیر اس کو دیکھیں, 10 منٹ بعد اس کو اٹھا کے لے آئیں گی, کیونکہ وہ موبائل یوز کرتے رہیں گے, وہ نہیں اس کو کر سکیں گے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرا باپ اٹھائے, لیکن وہ اپنے کام میں ہے. اس معاملے میں وہ بہت ان میچور ہیں. مجھے آپ اس پہ کچھ گائیڈ کریں. 2-3 باتیں آپ کریں. ایک تو یہ کہ آپ کی سیلف کیئر اسٹرانگ ہونی چاہیے. جب اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ بچے کے ساتھ بزی, گھر کے کاموں میں بزی, اور کوئی پروفیشنل ہے تو اپنے جاب میں بزی, تو ان کی سیلف کیئر زیرو پہ آ جاتی ہے. اور سیلف کیئر کے لیے آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں نکالنا ہوتا, یعنی اپنے ناشتے کا دھیان کرنا, اپنا خود ڈریس اپ ہونا, اپنی اسپریچول پیراڈائم کو دیکھنا, اپنی نمازیں, اپنے اذکار, اور اپنی ورتھ کو خود پہچاننا, یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر ہمیشہ انرجی ہو. دوسرا یہ کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ سسرال سے جب کوئی رشتہ دار آتے ہیں تو آپ کے تعلقات میں خرابی ہو جاتی ہے, تو ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جس وجہ سے یہ ہوتا ہے, اور اپنے ہسبینڈ سے بہت ہیلدی طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کریں. مثلا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شکایتیں لگاتے ہیں کہ جی کھانا گرم نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, اس نے یہ نہیں بنایا, اس نے یہ نہیں رکھا, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, انڈائریکٹ طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو کبھی میسج کر دینا ہے کہ آپ کب گھر آئیں گے, میں نے ابھی کھانا بنایا تھا, پھر میں نے یہ پکایا تھا. پھر آپ ان کو اس طرح سے نا کچھ 2-4 باتیں اور بتاتی رہیں گی, میں نے آج صفائی کری تھی, مجھے لگا کہ فلاں کو اچھا لگے گا, اچھا اور بتائیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, تاکہ جب بھی وہ کوئی نیگیٹو بات بولیں تو جو آپ آلریڈی کر رہی ہیں وہ کافی ہائی لائٹڈ آپ کے ہسبینڈ کے پاس پہلے سے بات موجود ہو, جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ سیف گارڈ ہو جائے. یعنی دیکھیں اس میں آپ نہ تو اپنے سسرال والوں کی کوئی غیبت کر رہی ہیں, برائی کر رہی ہیں, اور نہ ہی آپ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہی ہیں. تو اٹس اے ون ون نا, آپ اس طرح سے بات چیت کر کے اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی طرف جا رہی ہیں. آج کل جو میں نے دیکھا ہے نا کہ جب سے اسپیشلی یہ موبائل زیادہ یوز ہونے کا اسٹائل آیا ہے, اس میں نا ہمارے پاس کوئی اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں. تو
آپ کے پاس نا کوئی اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. جیسے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ موبائل سے دور ہوں تو مثلاً آپ ویکینڈ کے لیے پروگرام بناتے ہیں, موسم بہت اچھا ہے تو چلیں ہم باہر چلیں گے اور ہم پارک میں جائیں گے بچے کو لے کے, اور اس میں آپ موبائل کا ذکر نہیں کرتی کہ جی میں چاہتی ہوں آپ موبائل سے اتر جائیں, آف ہو جائیں, تاکہ یہ کہ آپ بچے کو ٹائم دیں, کیونکہ پھر ان کو سمجھ آ جائے گی دیٹ اٹس ناٹ اباؤٹ دا کڈ, اٹس اباؤٹ دا موبائل. آپ ان پہ پک کر رہی ہیں, تو آپ ان کو کوئی نہ کوئی اور اسٹرکچرڈ کام دیں کہ اچھا آپ نے اتنی دیر نہ اس کو یہ سٹوری سنانی ہے, اچھا آپ کا ٹائم آ گیا, اب یہ میرا می ٹائم ہے, اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ اس طرح سے کچھ کریں گی تو پھر گریجولی آہستہ آہستہ ان کو عادت پڑے گی ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود دا کڈ اینڈ لیس ٹائم آن دا موبائل. اور ساتھ دعائیں اپنی جاری رکھیں, انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا. جی میرا سوال یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر ہسبینڈ کا رویہ ہر معاملے میں بہت زیادہ خراب ہے کہ وہ ہر وقت دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور کسی معاملے میں مشورہ نہ کرنا اور بچوں کی تربیت پہ بھی دھیان نہ دینا, تو پھر کرٹیسائز نہ کریں تو پھر اس کے بجائے کیا کیا جائے؟ گھر والوں کو انوالو کیا جائے اور کسی نیوٹرل پارٹی کو انوالو کر کے اسپیشلی بات کی جائے, اور اس کے لیے کوئی لینڈ مارک سیٹ کیے جائیں کہ وٹ از دا ایکسپیکٹیشن, وٹ ڈو یو وانٹ. دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کر بھی لیں, اور اگر فرض کریں دوسرا انسان نہیں کرتا تو پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کہاں پہ باؤنڈری سیٹنگ کرنا چاہ رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ساری زندگی اسی بات پہ روتے رہنا ہے, اور ہسبینڈ اگر رول نہیں پلے کر رہے اور آپ نے بھی اپنا رول نہیں پلے کرنا, تو پھر کیا ہوگا کہ بچوں تک اس کے برے اثرات جائیں گے. اگر ہم آج سے 1 یا 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو اس زمانے میں بھی اسکرینس تو نہیں ہوتی تھی, لیکن ہسبینڈ ذرا سخت طبیعت کے ہوتے تھے, اور بیویاں جو تھیں وہ 6 7 8 بچوں کو پالتی تھی, اور اکثر وہ بیویوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے, لیکن وہ بیویاں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھتی تھیں اور بچوں پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتی تھیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ بہترین نکلتے تھے. تو آج کی دور کی عورت کو ضرورت ہے کہ جس بھی انوائرمنٹ میں رہتی ہے وہ اپنے آپ کو بہت قیمتی خزانے کی طرح دیکھے کہ میرا امپیکٹ میرے بچوں پہ اور میری فیملی پہ کس طرح ہو رہا ہے, اس کو چیرش کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے. اسی کا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لیڈیز کے ساتھ یعنی اچھی ہی چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ان لوگ کی, لیکن تھوڑا ہنسی مزاح اور جوکنگ اس طرح کی چیزوں کی عادت ہے, اور جب میں منع کرتی ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان پہ شک کرتی ہوں اور وہ مجھے بلیم کرتے ہیں. تو اس کیس میں کیا کیا جائے, کیونکہ یہ ریلیشن کو بہت خراب کر رہی ہے یہ چیز. یہ بہت کامن مسئلہ ہے, اور آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, اور اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ یہ درست نہیں ہے رویہ. آپ کہیں کہ وہ جسٹ فار فن سیک, اگر تو آپ کے ہسبینڈ ریلیجس ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں فرام دا ریلیجس پرسپیکٹیو کہ نان محرمس کے ساتھ اس طرح کا جو بات چیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر وہ اتنے ریلیجس نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو ویسے بھی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ دوسرے انسان کو کسی قسم کی اس میں ایسی ایکسپیکٹیشن میں ڈال دیتے ہیں جو کہ مشکل ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کے رویوں سے بچا کے رکھیں, اور میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ آپ گپ شپ زیادہ کیا کریں, بیکاز دس از مائی نیڈ. تو اپنی وہ جو ٹرو نیڈز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پلس یہ کہ ہسبینڈ کی کمپنی پہ بھی کام کرنا چاہیے کہے بغیر, یعنی ایسے لوگوں سے ملنا ملانا جو کہ شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہیں, محرم نہ محرم کی پہچان رکھتے ہیں. جیسے اپنے بچے ہیں آپ کے تو آپ ایسے سرکلز میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, پھر ہسبینڈ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل وہی بات ہے کہ اتنا یہ نارم بنتا جا رہا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی پھر بڑھ جاتی ہے جو آپ کو سوسائٹی میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو پھر یہ کہ اس کو تھوڑا سا بریک کرنے کے لیے, اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ہمیں ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے جو اس معاملے میں محتاط ہوتے ہیں. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ اور اس سے لرن کرتے ہیں, اور اگر ہم ایسے تعلق میں جائیں شادی میں تو ہمیں دماغ میں ہمارے ہوتا ہے بیک آف مائنڈ میں صبر کرنا, اور جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ خاموشی زیادہ بہتر ہے. یہ چیزیں ہمارے بیک آف مائنڈ میں ہوتی ہیں اور ہم اس طرح سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس ریلیشن میں جا کے, لیکن دوسرا انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں اتنا قدر کرتا ہے اس کی, اور ایسے فیل ہونے لگتا ہے کہ آپ کی اس خاموشی کی یا آپ کے صبر کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی باؤنڈریز بلڈ کرنی ہے, لیکن بہت سے لوگ اسپیشلی ہمارے پاکستانی کلچر میں باؤنڈریز بلڈ کرنے کو, خاص کر خاتون کے, کوئی اتنا زیادہ پازیٹیو اس کو نہیں لیا جاتا. دیکھیں یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ باؤنڈری سیٹنگ پہ اتنی کتابیں جو انگریزوں نے لکھی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوسائٹی میں بھی یہی مسئلہ ہے.
اکثر اوقات جب ہم اس طرح کی بات کہتے ہیں نا ہمارے کلچر میں، پاکستانی کلچر میں، مسلمانوں میں، اس میں، تو یہ ہم نا اپنے آپ کو خود سٹگمیٹائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہائے باقی کلچرز میں تو شاید عورتوں کے لیے بہت آسانی ہے. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. ہر کلچر میں جہاں پر بھی مجھے اگر آپ پوچھیں تو میرے پاس ایک ہی یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ یہ کہ جہاں پر بھی تقویٰ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو صحیح طرح سے پریکٹس نہیں کیا جائے گا، تو ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو وہاں پہ یہ سب مسائل ہوں گے. دوسرا یہ کہ یہ بات درست ہے کہ ہم دین کے ہم نام پہ یا صبر کے نام پہ ایسی بیہیویئرز کو ایکسیپٹیبلٹی دے دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتی ہیں. تو یہ تو اب ہماری سوچ ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے صبر کیا ہوگا تو آپ کو کبھی بھی ذہنی بیماری اس طرح سے نہیں ہوگی. تھوڑا بہت آپ کو دیکھیں نا فیل ہو سکتا ہے، آپ رو سکتے ہیں، آپ پریشان ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر انسانی تعلقات کی بات آ گئی ہے تو وہاں پر جیسے ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں صبر جمیل کی بات ہے کہ جب انسانی تعلقات ہوں گے اور ریلیشن شپس والے تعلقات ہوں گے اور ان میں جو کھچ ہوگی، وہاں پہ صرف صبر ہی نہیں چاہیے، وہاں پہ ہمیں صبر جمیل چاہیے، اور بھی زیادہ خوبصورت صبر چاہیے. تو اس کو پھر پریکٹس کرنے کے لیے اب یعقوب علیہ السلام رو بھی رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، بچہ نہیں مل رہا، لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں جو معاملات ہیں نا اس کی خوبصورتی وہیں کی وہیں قائم ہے. تو صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے، صبر ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ڈور میٹ بن جائیں، صبر یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے آج سلوشن میں سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا وہ صبر کی نوعیت کو بھی سمجھے گا اور اس کی اپلیکیشن بھی صحیح کرے گا. کسی کا سوال ہے کہ اگریسو پرسنالٹی سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے فیئر ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی بات پہ لڑائی کر لیں گے، تو اس فیئر کو کیسے ختم کیا جائے؟ ہمیں موقع پتہ ہونا چاہیے کس وقت ہم بات کریں، بات کرنے سے پہلے نفل بھی ضرور پڑھیں، صدقہ بھی دیں، ٹریگرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب آپ ٹھنڈے طریقے سے اسرٹیو طریقے سے سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ بہت سی آپ کو ایسی ٹاکس مل جاتی ہیں کہ ڈیفیکلٹ بیہیویئر جو ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. تو آپ ایسی کتابیں اور ایسی جو ٹاکس ہیں وہ سن کے وہاں سے سیکھ کے بہت سی ٹپس لے کر اس کے مطابق ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. کہ اگر ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے اور ان کو اگر بار بار کہا جائے تو جیسے غصے میں ایک دم آ جاتے ہیں، اور جیسے ٹی وی کی طرف بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے اس سے بھی منع کیا جائے تو اس کی طرف سے بھی ایک دم نیگیٹیوٹی سننے کو ملتی ہے، تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہسبینڈ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ ماں کا کام ہے کہ بچے کو نماز کے لیے کہے گی اور بچے کو ٹی وی سے روکے گی. آپ تب کہہ سکتے ہیں نماز کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں جب آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو اس کے ساتھ. اگر نہیں ہے اور آپ بات بات پہ اس کو کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے، یہ دیکھیں یہ آیت دیکھیں، یہ دیکھیں یہ حدیث دیکھیں، فلاں شخص کو دیکھیں، ہمارا بنے گا کیا، ہمارے مسئلے اس لیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، لو پھر آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے. تو ایک ٹین ایج بچہ بھی کیا کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی کیا کرتا ہے، وہ ماں سے متنفر ہو جاتا ہے. تو شوہر کو جب آپ کہیں گے جو کہ وہ ریلیشن شپ اس نوعیت کا ہی نہیں ہے تو آپ اپنے لیے خرابی زیادہ پیدا کریں گے نا. تو پہلے سٹیپ پہ رہیں نا، اللہ سے بات چیت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں. ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا اس کا بہت پریشر جاتا ہے. جیسے اگر میرا کسی سے ریلیشن شپ نہیں ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کرو تو میں کہوں گی نہیں میں نے نہیں کرنا. لیکن کسی سے ریلیشن شپ ہے اور وہ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے مل لو، بیٹھ جاؤ، کوئی کام کرنا ہے، تو اس پریشر میں آ جاؤں گی، ریلیشن شپ کے پریشر میں آؤں گی اور میرا نہیں بھی دل چاہ رہا تو پھر میں کرنا شروع کر دوں گی. لیکن بیسٹ ہوتا ہے کہ کمپنی پہ ورک کریں، گریجولی کہے بغیر کرنا ہوتا ہے ورک. یہ نہیں کہ چلے ہم فلاں کو ملتے ہیں ان کے ہسبینڈ نمازی ہیں اس لیے، ان کے ہسبینڈ ٹی وی نہیں دیکھتے اس لیے، یہ کہے بغیر. بچوں کے ساتھ ویسے کہ میری ایک فرینڈ ہیں بہت اچھی ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ آپ بھی چلیں میرے ساتھ ان کے ہسبینڈ کو ملنے، یا میں چاہ رہی تھی کہ ان کو کبھی گھر پہ بلائیں. تو اس طرح سے نا ان کو انڈائریکٹ طریقے سے ایسے افراد سے ملوانا، ان کی کمپنی میں رکھنا جہاں سے پھر کی سوچ میں بہتری آنی شروع. سوچ بہتر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آگے بھی بہتری آئے گی. اور دعا بہت زیادہ کیا کریں ایسے مواقع پہ، کیونکہ دیکھیں مطلب ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، ہم اتنا زیادہ اسباب میں الجھتے ہیں جبکہ اصل جس نے کام کرنا ہے وہ دعا نے کرنا ہے. اسباب ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کانفیڈنس دیتے ہیں کہ اچھا ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، نہیں تو اصل تو معاملہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور جتنا مشکل معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ اس کو جو ہے نا دعا کے ساتھ اٹیچ کر کے کرتے جانا ہے، اور اس میں پھر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھنی. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں 6 8 10 سال انہوں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن پھر جب پڑھنا شروع کی تو وہ کہاں پر پہنچ گئے.
ٹھیک ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ ہوپ فل رہنا ہے, فرسٹریٹ نہیں ہونا, اور اپنی نمازوں کی کوالٹی کو ٹھیک رکھنا ہے. کسی کا سوال ہے کہ میری پرسنالٹی بہت نیگیٹو ہے, ہر بات پہ نہ کہنے کی عادت ہے, اور کچھ بھی کوئی بھی کام کرنے کی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. ان عادات کی وجہ سے رشتوں میں بہت دوری آ جاتی ہے. اور سیکنڈلی, زبان کے غلط استعمال سے خود کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اچھا, نیگیٹو پرسنالٹی کے لیے ہے کہ آپ کو ڈیلی کوئی بھی ایک پازیٹیوٹی کے اوپر آرٹیکل پڑھ لینا چاہیے, یا ایک کتاب رکھ لینی چاہیے جس میں 2 پیجز آپ ڈیلی پڑھیں. پازیٹیوٹی پہ آپ کو بہت سی آن لائن بکس مل جاتی ہیں, تو آپ پڑھیں. دوسرا یہ کہ پازیٹیو لوگوں کے ارد گرد رہا کریں, نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا کریں. پھر اپنی ایٹنگ ہیبٹ ضرور دیکھیں, کیونکہ ہمارے کھانے پینے کا اس نیگیٹیوٹی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے, ہماری نیند کا تعلق ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے کسی بامقصد زندگی کی طرف لے کر جائیں, وہ ہمارے اندر پھر پازیٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں, اور بات ہے کہ اللہ سے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے گا. سیکنڈ تھا کہ زبان کے غلط استعمال سے خود کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اسی طرح سے مینیج کیا جائے کہ جب بھی آپ کوئی ورڈ بولیں غلط, تو آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ میں نے یہ بولا ہے, اور اگلی دفعہ کوشش کریں کہ میں نے نہیں بولنا, اور پھر اس کو بار بار پریکٹس کریں نا. یعنی آپ کو کانشیس لائف سٹائل کی طرف جانا پڑے گا. جیسے میں نے جب قرآن پڑھا تھا تو اس زمانے میں, اس سے پہلے یعنی جب میں ینگ تھی بہت, تو یار کا ورڈ بہت برا سمجھا جاتا تھا, اور یار کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو حرام دوستی ہیں تو یہ یار ہیں. تو ہمارے بزرگ ہمیں بہت روکا کرتے تھے, لیکن ہم کبھی کبھار بول لیتے تھے. پھر میں نے جب قرآن پڑھا نا, تو میں نے اپنی استاد کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے اپنی گفتگو میں. مجھ پہ بہت امپیکٹ ہوا اس بات کا. پھر آئی ایکچولی کانشیسلی ورکڈ آن اٹ کہ میں اپنی گفتگو میں, اپنی ٹاکس میں کبھی ایسا لفظ ایگزامپل دیتے ہوئے بھی کوشش کروں کہ میں نے نہیں بولنا. غلطی سے اگر مجھے لگے کہ میں نے کبھی کوئی غلط بات بول دیا, کوئی ورڈ ایسا بول دیا ہے, تو میں پھر آئندہ کے لیے اس کو نوٹ کر لیتی ہوں کہ اب میں نے نہیں بولنا, اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو متبادل کیا ہو سکتا ہے جو کہ میں استعمال کروں. تو جسے کہتے ہیں نا مائنڈ فلنس کے ساتھ ہیئر اینڈ ناؤ میں رہتے ہوئے اپنے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کو اسٹرانگ کرنا. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہسبینڈ سے کس طرح سے کہ ایموشنل گیپ کو ریموو کیا جا سکتا ہے. میری شادی کو ابھی 4 months ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, تو ایک کمیونیکیشنل گیپ بھی ہے اور ایموشنل گیپ بھی ہے. وہ زیادہ اپنے جو ہے وہ فیملی سے زیادہ اٹیچ ہیں اور ان سے ہر بات شیئر کرتے ہیں, لیکن مجھ سے اس طرح سے شیئر نہیں کرتے. یعنی اب میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو مجھے کچھ کبھی کبھی پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو میں وہ مانگ نہیں سکتی. ایون کہ وہ جو میرے پیسے اگر انہوں نے کوئی دینے بھی ہیں تو وہ اپنی سسٹرز کو دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کو چاہیے پیسے آپ میری سسٹر سے لے لیں. اس طرح سے ہمارا ریلیشن ہے ایک انڈائریکٹ. تو وہ مجھے عادت نہیں ہے اس طرح سے. اور جتنا میں خود سے اسپینڈ کرتی ہوں, کیونکہ میں خود بھی کرتی ہوں جاب, تو جتنا میں اسپینڈ کرتی ہوں وہ رسپانسبلٹی پھر میری ہی بن جاتی ہے. تو یہ کس طرح سے ہو کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو خود جو ہے وہ ایڈریس کریں. جی, اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے آپ کو پیسے بھیجنے ہیں اور اپنی بہن کے ذریعے بھیجتے ہیں, تو آپ ان کو اکاؤنٹ ڈیٹیل دے دیں. آپ انہیں کمیونیکیٹ کریں کہ مجھے نا تھوڑا سا جھجک سی آتی ہے ان سے لیتے ہوئے, مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھے ڈائریکٹلی بھیجیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ ان کو چھوٹے موٹے میسیجز بھیجتی رہا کریں پیار محبت کے. کئی لوگوں کو نا عادت ڈالنی پڑتی ہے اپنی. ان کی فیملی سے آپ کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتی ریلیشن شپ کو, کیونکہ ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ 20-25 سال کا ہے, اور آپ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ ابھی 4 مہینے کا ہے. تو اگر اس میں بھی آپ دکھی بہت جلدی ہونا شروع ہو جائیں گی, تو آپ یاد رکھیں میں نے آپ کو جو شروع میں فارمولا بتایا کہ پھر اسپاؤس جو ہوتے ہیں نا وہ آپ سے کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں. کمپلیننگ پارٹنر سے کوئی بھی, چاہے وہ اسپاؤس ہے یا وہ کوئی بھی اور رشتہ ہے, تو ہم کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے کمفرٹ زون بنیں, گپ شپ لگائیں, اچھی طرح بات کریں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہز نیچر, وہ کیا پسند کرتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں کہ اپنی اس پرسنالٹی کو بالکل ختم کر دیں, لیکن ان کے ساتھ جب آپ اس لیول پہ بات چیت کریں گی تو پھر آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس پہ فرق پڑے گا. میرے ہسبینڈ میں نا بہت زیادہ فائنینشیل امیچورٹی ہے, بہت زیادہ, اور اس کے سے وہ ہر وقت ایک انڈر ڈیٹ رہتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے اس سے بیہائنڈ ہی ہوتے ہیں جتنے ان کے مینس ہیں. اور یہ ان کا شروع سے مسئلہ ہے, کیونکہ وہ شروع سے ہاسٹلس میں رہے اور ان کے پاس اسکالرشپ شروع سے رہا ہے.
ان کے پاس بہت پیسہ رہا تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کی فیملی کو امید تھی کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی بیوی اس کو ٹھیک کر دے گی. اب میں جب سے میری شادی ہوئی ہے تو تب سے مطلب میں نے بہت دفعہ برداشت بھی کیا, صبر بھی کیا. میں خود بھی ارن کرتی ہوں, میرے سارا پیسہ بھی ان کے پاس ہی ہوتا ہے اور وہی مینج کرتے ہیں ہر چیز کو. اور بہت دفعہ میں نے انہیں کہا بھی ہے تو وہ بالکل, اور ان کی فیملی بھی مجھے ہی بار بار کہتی ہے ان کو سمجھائیں ان کو سمجھائیں. اور جب بھی میں ان کو یا کوئی ایسی بات ہو تو ہمیشہ لڑائی ہو جاتی, کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ کوئی ان کو بتائے یا کوئی ان کے فائنینسز میں انٹرفیئر کرے, کیونکہ وہ بہت شروع سے ہی انڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز کے اندر. تو ابھی میں ان کو اکثر کہتے بھی ہوں, ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ بہت بچت کرتے تھے اور بہت کچھ چھوڑ کے گئے اپنی بیوہ اور اس کے لیے. تو میں ان کو کبھی کہتی بھی ہوں کہ ہمیں بھی کچھ تو بنانا چاہیے بچوں کے لیے, اپنے لیے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے نہیں ہمارے پاس تو فورن نیشنلٹی ہے تو بس وہ وہاں پہ تو بینیفٹس پہ سب کچھ مل جاتا ہے, تو آپ کو کیا فکر ہے, بس کھائیں پیئیں خرچ کریں. اور میں چونکہ ہم اتنے عرصے سے ہمیشہ ڈیٹ میں ہی ہوتے ہیں, تو میں کبھی بھی, حالانکہ میں اتنا ارن بھی کری ہوں, لیکن میں کبھی بھی میں نے کھل کے جو میری نیڈس ہے اس کو پوری نہیں کیا, اس وجہ سے کہ جو ہے ہمیں ہمیشہ ڈیٹ میں ہے. اچھا دیکھیں, آپ کی بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فائنینشیل اسمارٹنیس نہ تو آپ کے ہسبینڈ کو آتی ہے نہ آپ کو آتی ہے. کیونکہ اگر آپ فائنینشیلی اسمارٹ ہوتی ہیں تو پہلا کام آپ یہ کرتی ہیں کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ اتنا اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے پیسے ان کو نہ لینے دیتی. یو ووڈ ہیو پٹ اے باؤنڈری اوور دیئر. یہ میں کئی ورکنگ ویمن کو دیکھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہوا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ فرض کریں اب آپ کر چکی ہیں تو آپ گریجولی اس میں سے کچھ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں ایسے ڈالیں کہ وہ آپ کے پاس رہے. اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی جواب دے نہیں ہے, کیونکہ یہ مرد کا کام ہے نا کہ وہ دیکھے فائنینسز کو. اور پلس یہ کہ اگر وہ صحیح طرح سے اسپینڈ نہیں کر رہے تو وہاں سے آپ انڈائریکٹ طریقے سے سیونگ پہ پھر جاتے ہیں. یا تو آپ اپنے پاس کچھ سرٹن اماؤنٹ ان سے ڈسکس کر کے رکھتے ہیں, اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں عیاشی کرو تو ٹھیک ہے, آپ انجوائمنٹ کے نام پہ جیولری لیں اور آپ اور کام کریں اس طرح کی جو ہے, یعنی ان کے پاس پھر اتنے پیسے ہی نہ چھوڑیں کہ وہ کوئی ایسا خرچہ کریں جو کہ ان کو ڈیٹ کی طرف کیونکہ لے کے جائے, یعنی ان کے لیے پھر مشکل ہو جائے اس خرچے کو مینیج کرنا. مطلب یہ جو بات ہے نا کہ جی گھر والوں کی جو امید ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہیے, کیونکہ وہی بات ہے کہ جو چیز گھر والے نہیں سکھا سکے بیوی کیسے سکھائے گی. پلس یہ کہ آپ دونوں مل کر کچھ فائنینشیل اسمارٹنیس پہ کورسز کر سکتے ہیں. آن لائن کورسز آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ سیونگ کیسے کرنی ہوتی ہے, کیسے دیکھنا ہوتا ہے, اس میں بیہیویئرز کون سے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. جیسے امپلسیوٹی ایسے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, شارٹ ٹرم فوکس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر کچھ ایگزیکٹو فنکشنز ہیں جو مسنگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کے فیصلے کرے. تو ان سب معاملات کو گریجولی ٹھیک کرنا ہوتا ہے.